جو لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں اللہ پاک سب کو شفا یاب رکھے، شفا دے جو مریض ہیں، اور جو نہیں ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے بچائے۔ تو ان کے لیے ویکسین لگاتے ہیں، ان کو میڈیسن ویکسین نام اس کا دیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر جب آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں اور کسی سے مسئلے کی وضاحت چاہیں، فتویٰ لینا چاہیں، تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ شخص عالم ہو اور وہ باقاعدہ کوالیفائڈ عالم ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس نے ساری کتابیں پڑھی ہوں، درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہو، اس کو کتابوں کی واقفیت ہو، وہ مسئلہ کتابوں سے نکال سکتا ہو، عربی پر اس کی اتنی کمانڈ ہو کہ وہ عربی زبان کے اندر احادیث یا جو اصل بکس ہیں، اوریجنل ٹیکسٹس ہیں، متون اور فتاوی ہیں، ان کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، اس کو معاملہ فہمی کا بھی ذوق ہو، اس کا وہ مسئلے کو سمجھتا بھی ہو۔ فقہ اور احادیث و قرآن کے تمام علوم ہونے کے باوجود بھی جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ جو اور بھی بہت ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں ان میں حاجت ہے، ضرورت ہے، تعامل ہے، عرف ہے، اور ضرورت شرعی ہے، فساد کا ازالہ ہے۔ اس طرح کی وہ تمام چیزیں ہیں جن کو بندہ مد نظر رکھ کے کسی بھی مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ لہٰذا کسی ایسے بندے سے مسئلہ پوچھنا کہ جس کا تمام علوم پر نظر نہ ہو اور جس بارے میں آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس پہ نظر نہ ہو، تو ایسا بندہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی ہدایت کی بات بتانے سے وہ غلط بات بتا بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، ٹریٹمنٹ اور علاج کسی سطح کا بھی کروانا وہ جائز ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ علاج کروانا جائز ہے، سنت انبیاء ہے، سنت صلحاء ہے، علاج کروانا کسی بیماری کا بھی وہ ناجائز نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ نہ کروانا یہ جرم ہے، کیونکہ انسان کے پاس جسم اللہ کی امانت ہے اور انسان کا اپنا آپ بھی اللہ پاک کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا انسان کے ذمہ واجب اور فرض ہے۔ وہ اپنے جسم کی حفاظت اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوگا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو جواب دہی کرنی ہے، جواب دہی کا تصور ہے، and he has to answerable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and he has to answer the questions by Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ پاک جب پوچھے گا کہ جو میں نے جسم تمہیں دیا تھا تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ناجائز تصرف تو نہیں کیا، یہ باقاعدہ پوچھ گچھ کا مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی نقصان والی چیز ہے، مثلا کسی شخص کو بیماری ہے اور بیسیکلی ممکن ہے وہ بیماری چھوٹی ہو، مگر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑی بیماری ہو کے مہلک ہو سکتی ہے، جان لیوا ہو سکتی ہے، اس کا علاج نہ کروانا یہ گناہ گاری ہے۔ اب اگر یہ بات جب طے پا گئی تو جو بندہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نظام میں مداخلت ہے، تو بیماری کا علاج کروانا، مثلا بخار تھا، بندے نے بخار کے لیے، بچے کو بخار ہے، اس بخار کے لیے آئی بروفن لے لی یا پیراسیٹامول لے لی، تو اس سے یقیناً بخار اتر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ مداخلت کر دی ہے۔ یعنی اگر اس سینس میں تو لیا جائے تو گویا اللہ نے بخار دیا اور اس نے دوائی کے ذریعے مداخلت کر کے وہ بخار ختم کیا، یہ بات نہیں ہے۔ وہ بخار کا ختم ہونا بھی اللہ کی مشیت میں ہے، دوائی دینا بھی اللہ کی مشیت میں ہے، سنت نبوی کے مطابق ہے، اور آپ وہ جو دوائی دے رہے ہیں آپ کی نظر صرف ایک پہلو پر ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک ممکن ہے آپ کا یہی عمل اپنی بارگاہ میں اجر و ثواب کے ساتھ آپ کو نواز رہا ہو کہ آپ نے ایک بچے کے لیے دوائی کو خریدا، خریدنے کے لیے محنت کی، پیسہ حاصل کیا، پھر خریدنے کے بعد اس دوائی کو بچے کو دیا۔ یہ جتنی سروسز آپ نے دی ہیں اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اور اگر بچہ معصوم بھی ہے جو گناہ گار نہیں بھی، تو اس پر آنے والی ہر تکلیف کی وجہ سے جو والدین کو تکلیف ہوتی ہے اس سے والدین کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، والدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جس بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے بندہ مومن کو، اس تکلیف کے بدلے اللہ پاک اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث پاک میں ہے، اس پر کسی طبقے کو اختلاف نہیں ہے کہ جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے جس عضو کو تکلیف آئے اس عضو کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ اور نیک لوگ جب آخری وقت میں ان پر مشکل کی کیفیت آتی ہے تو اس کو سکرات موت کی کیفیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر سختی اس لیے آئی ہے تاکہ اس کے گناہ اللہ پاک معاف کرے اور اس دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔
بندہ جتنا بندہ مومن اور بندہ مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جسے ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس کو جتنی بیماری آئی اس بیماری کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے اس کو گناہوں کی معافی عطا فرمائی ہے۔ اور مداخلت نہیں ہے، اس کو مداخلت نہیں کہتے۔ مداخلت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے کوئی مداخلت کرے تو وہ مداخلت ہوگی۔ جو قرآن اور حدیث اور شریعت اور صاحب شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ مداخلت نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایون کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحیح حدیث پاک ہے کہ ایک لوگ آئے اور ان کو بیماری تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنیوں کا پیشاب دیا پینے کے لیے تو ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سے علماء نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر حلال دوائی موجود نہ ہو تو حرام دوائی سے بھی علاج کرنا جائز ہے، اور اس پر علماء کو اختلاف نہیں ہے چونکہ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے وہ مداخلت نہیں ہوتی۔ وہ مداخلت اگر سمجھی جائے تو وہ تو کسی بیماری کا علاج کرانا بھی مداخلت ہے۔ لہٰذا یہ کسی بھی بیماری کے لیے دوائی استعمال کرنا سنت ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور اس میں کسی صورت میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔